السلام علیکم۔ امان پروردہ کی ایپیسوڈ 3 کے ساتھ میں آ چکی ہوں۔ بہت ہی اچھی اور مزیدار مزید کریکٹرز کو جو ہے ڈسکرائب کرنے والی ایپیسوڈ ہے، تو مزید کوئی کنفیوژن رہ گئی ہو تو پھر بھی آپ کو پوچھنے کی اجازت ہے، تو جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ 3 کی طرف بنا ٹائم ضائع کیے۔ لیٹ سٹارٹ۔ خواب داریہ زیمل خان بدنام زمانہ اس فلم سٹار کے ماموں ہیں۔ اپنی ایک اہم میٹنگ چھوڑے حمین نے پہلے ضروری فرض نبھایا۔ حیات کے لیے دیکھی جانے والی لڑکی کافی اچھی تھی، پر اس کی پھوپھو نے حمین کو عجیب سی مشکوک نظروں میں لیتے جب یہ سوال کیا تو حمین کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ لڑکی کا بھائی اور ماں بھی اس شمیم نامی عورت کے اس سوال پر پریشان ہو گئے۔ زبان سنبھال کر بات کریں محترمہ، میری بانجی نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ آپ اسے اس حوالے سے پکاریں۔ تمیز کا دامن تھامتے حمین نے اس عورت کو اول نرم تنبیہ کی۔ ہاں، آپ بھی کچھ کرنا رہ گیا ہے۔ شریف خاندانوں کی بیٹیاں وہ نہیں کرتی جو آپ کی بانجی کرتی ہے۔ ہر دوسرے دن اس کا اسکینڈل سامنے آتا ہے۔ کبھی اس حبیث نے داریہ زیمل خان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، کبھی وہ اس کا منہ توڑائی، کبھی کسی کی ہڈیاں کریک کرائی۔ بھئی اگر اتنی ہی شریف پارسا ہے تو گھر کیوں نہیں بیٹھتی؟ وہ حاجن کیوں ایسے بدنام شعبے میں ہے کہ یہ گندے لوگ اسے نوچتے چیرنے کو لپکتے ہیں؟ اس عورت کی زبان کے آگے خندق تھا۔ لڑکی کا بھائی اور ماں بیچارے صدمے سے کچھ بول نہ سکے، الٹا ان بیچاروں کے چہرے کی رنگت پیلی پڑی۔ حمین چوہان سب برداشت کر سکتا تھا، داریہ کے خلاف ایسی بکواس نہیں، بس بہت ہو گیا۔ مزید اگر آپ نے داریہ کے خلاف ایک بھی زہریلا لفظ اگلا تو میں ہماری عمروں کے بیچ کا لحاظ بھول جاؤں گا۔ وہ کیسی ہے کیسی نہیں اس کا ثبوت پیش کرنے کی اسے ضرورت نہیں، نہ آپ جیسے اچھوں سے اسے کوئی نیک نامی کا سرٹیفکیٹ چاہیے نہیں چاہیے ہمیں آپ کی بیٹی۔ خدا حافظ۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہوتے ہی امین اپنی جگہ سے دل برداشتہ ہوئے اٹھا، اور نہ صرف اٹھا بلکہ تیش اور سخت تیش سے بھرپور لفظوں اور گھن گرج رکھتے لہجے میں اس عورت پر ہر چیز تفصیلی واضح کرتا۔ آخری جملے مدم افسوس بھرے لہجے میں ماں بیٹے سے کہے وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ شمیم کو ذرا بھی افسوس نہ تھا کہ اس نے کیا کیا۔ لڑکی کی ماں دل پر ہاتھ رکھے وہیں کاؤچ پر لڑکی، جبکہ وہ آدمی شمیم نامی عورت کی طرف غصے سے بڑھا۔ آپ جانتی ہیں پھپھو کہ آپ نے کیا کیا؟ میری بہن کا گھر بسنے سے پہلے اجاڑ دیا۔ حق کے ہوتے ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں۔ وہ لڑکا غم و غصے سے پھٹا، پر وہاں تو پرواہ ہی نہ تھی، جیسے یوں تھا جیسے یہ کر کے اس نے کوئی اندرونی جلن نکالی ہو۔ حمین کا غصے سے چہرہ سرخ تھا، بس نہ چل رہا تھا، پوری دنیا کو آگ لگا دیتا۔ جانے کیسے کر کے وہ گاڑی تک پہنچا، پر آنکھیں تھی کہ سماعت میں اترے سیسے کے سبب جہنم کی طرح ابل رہی تھیں۔ کیسے کہہ سکتی ہے وہ یہ سب میری داریہ کے بارے؟ کوئی ایسی بکواس کیسے کر سکتا ہے؟ میں ایسی ہر زبان جلا دوں گا جو اسے برا کہے۔ نہیں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی زندگی دو کے لیے وقف کی، لیکن اگر میں ان دونوں کو اس دنیا سے ہی نہ بچا سکا تو کیا فائدہ میرے ہونے کا؟ کیا فائدہ تمہارا؟ حمین چوہان اس وقت وہ ٹھیک نہیں تھا، اپنا آپ زمین میں دھنسا ہوا محسوس ہوا، یوں لگا مدتوں کی ریاضت پل میں تباہ ہو گئی ہو، آنکھوں میں کسی نے ریت جھونک دی ہو، کوئی ہیبت ناک غم اس کے رندے دل کو کاٹ کر نگل رہا ہو۔ میں آخر کیا کروں ایسا کہ وہ محفوظ ہو جائے اس دنیا کی ہر گندی نظر سے؟ یہ کیسی بے بسی ہے، یہ کیسی آزمائش ہے میرے اللہ! آپ جانتے ہیں حمین کی جان ان دو میں بستی ہے۔ شیر دل کی آنکھیں اب دیدہ تھی، شاید وہ چیخ بھی پڑتا اگر فون کی سکرین پر کسی مہربان ہستی کا نام نہ ابھر آتا۔ حمین کا دل مزید بھر آیا، وہ سب جانتا تھا پھر بھی حمین کو یاد کرتا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ حمین جل رہا ہے؟ گاڑی سے ٹیک لگائے حمین نے رندی آواز میں شکوہ کیا۔ مقابل وہ معزز ہستی کانفرنس روم میں ابھی میٹنگ سے فراغت پائے اپنے آفس میں داخل ہوئی، پر حمین کی آواز میں کھارے پن کی موجودگی تبریز کو افسردہ کر گئی، کیونکہ جب ہم جلتے ہیں تو آپ کو بھی سب سے پہلے خبر ہوتی ہے۔ حمین، بتائیے کیا ہوا؟ کیوں آپ کی آواز میں درد محسوس ہوا ہمیں؟ تبریز کے اپنائیے۔ بڑے استفسار پر حمین نے نم ہوتی آنکھیں بے حسی سے فوری رگڑ دیں۔ کچھ نہیں تبریز، ایسے ہی۔ حمین یہ سب بانٹ نہیں سکتا تھا، بانٹ لیتا تو بہت ہولناک قیامت خیز تقاضا بھی کرنا پڑتا۔ حمین، ہم سے خود کو مت چھپایا کریں، بتائیں کیا داریہ اور حیات کی وجہ سے یہ ہنستا ہوا پروانہ غمزدہ ہے، یا پھر ویران دل کی دہائی نے للکارا ہے؟ تبریز کو کسی صورت قرار نہ آیا تو خود ہی متوقع آپشن سامنے رکھ گئے۔ کچھ نہیں تبریز، تم نے پوچھ لیا، سمجھو جو بھی غم تھا غلط ہو گیا۔ وہ اب بھی نہ کہہ سکے اور اس وقت حمین کمزور پڑ رہا تھا، تبھی تبریز شاہ نے یار کے درد کی آبرو رکھ لی۔ زیمل جلال خان کا کچھ پتہ چلا؟ تبریز نے خود ہی موضوع بدلا اور حمین کی سانس سی اٹکی۔ نہیں، نہ ہی چلے، یہی بہتر ہے، ورنہ سب ختم ہو جائے گا تبریز، میں اور تم بھی۔ حمین نے دل برداشتہ ہوتے کہہ کر رابطہ توڑا، مگر تبریز کا مانو دل سست پڑنے لگا۔ سچائی سے صرف وہ دو یار واقف تھے، یہ سچائی کہ دارم شاہ کا قاتل کوئی اور نہیں زیمل جلال خان ہے۔ باہدہ ہم آپ کے اور اپنے یارانے کو مرتے دم تک ختم نہیں ہونے دیں گے عزیزم۔ اس کے لیے تبریز شاہ کو اپنی سب سے قیمتی شے بھی داؤ پر لگانی پڑی تو پیچھے نہ ہٹیں گے۔ یا اللہ، ہمارے اس اکلوتے یار کے دل کی تکلیف میں کمی کریں، اس کی بے بسی کا خاتمہ کر دیں۔ ہم آپ سے حمین چوہان کا اختیار مانگتے ہیں، ہمیں دے دیں۔ وہ دعا معتبر تھی، کیونکہ ایک دوست
شخص کے لیے تھی، وہ دعا مقدس ہو گئی جب اسے تبریز شاہ نے مانگا۔ اس عاجزی کے سنگ کہ اس پر مہر قبولیت لگنا طے ہو گیا۔ میں رک جاتی پر ہاسپٹل کچھ پیشنٹ دیکھنے ضروری ہیں، پلیز اپنا خیال رکھنا، میں صبح پھر آؤں گی، تمہاری تائی جان اور دادوں کو تمہاری ضرورت ہے، سب بہتر ہوگا، پریشان مت ہونا۔ 2 بجے تک داریہ چغتائی پیلس رکی مگر ہاسپٹل سے مسلسل کالز آ رہی تھی، تب اسے تدفین کے فوری بعد انیب سے اجازت لینی پڑی۔ داریہ نے شام والی شوٹنگ کینسل کر کے رات پر کر تو لی پر اب اس کا دل بہت تکلیف میں تھا۔ انیب اسے باہر تک چھوڑنے آئی، حویلی تعزیت کرنے والوں سے بھری تھی، سیاسی لوگوں کے ساتھ میڈیا سے وابستہ بھی کئی لوگ ہمیں چغتائی کی موت پر جمع تھے، صبح ضرور آنا۔ انیب کی التجا پر داریہ نے اسے پکڑ کر گلے لگایا، میری جان سنبھالو خود کو، میں ضرور آؤں گی، جاؤ اب اندر، میں چلی جاتی ہوں۔ داریہ کے سبب انیب اب کافی حوصلے میں تھی۔ انیب کو اندر بھیجے وہ پلٹی ہی کہ عاقب سے ٹکراتے بچی پر فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے 2 قدم کا فاصلہ بنا گئی، مجھے بھی گلے لگا کر تسلی دے دو، میں بھی تو تکلیف میں ہوں۔ عاقب کے ایسے شکوے کی اسے امید نہ تھی، وہ بھی اس جگہ اس موقع پر۔ تم سنبھال سکتے ہو خود کو، داریہ کا کمزور سہارا تم جیسے مضبوط انسان پر نہیں جچتا۔ وہ ہر معاملے کو خوبصورتی سے سنبھالنا جانتی تھی، وہ 6 سال سے اس فیلڈ میں تھی، اب راہ چلتے کانٹوں کو مسلنا اور ان سے بچنا دونوں سیکھ گئی۔ عاقب نے آئیبرو چکائے، مضبوطی صرف باہر ہے، اندر سے تو اس حادثے پر میں بھی ریزہ ریزہ ہو گیا ہوں، اور تم کب سے خود کو اتنا ارزاں سمجھنے لگی؟ تمہارا سہارا خوش نصیب مرد کو ملے گا، ناز کرے گا وہ شخص جسے یہ بازو تھامنا چاہیں گے۔ داریہ عاقب کی باتوں پر وہ بے اختیار ہنسی، پھر فوری ہنسی روکی کیونکہ یہ جگہ ہنسنے والی نہ تھی۔ سوری، ہنسنا نہیں چاہیے تھا، یہ بے حرمتی ہے، تم بہت اچھا مذاق کرتے ہو، یہ ہاتھ تک اچھوت ہیں، جسے چھو لیں گے اسے خاک کر دیں گے، اپنی اس تخیلاتی دنیا سے باہر نکل آؤ۔ داریہ ذمل خان کو آئیڈیلائز کرنا بند کر دو عاقب، انیب کے پاس جاؤ، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ بھیانک حد تک حقیقت پسند تھی، جانتی تھی دنیا اسے کیسے الفاظ میں یاد کرتی ہے۔ میں کسی خیالی دنیا کا باسی نہیں، میں داریہ ذمل خان کا دوست ہوں، وہ اسے مخلص بنے جتا گیا۔ اور اب کی بار وہ تھکا سا مسکرائی، عاقب میں لاکھ برائیاں تھیں پر وہ داریہ کے لیے تھوڑا جنون ضرور پالے ہوئے تھا، گلے پھر بھی نہیں لگانے والی۔ وہ اس کی بات پر ویسا ہی مسکرایا، اگر کبھی میری تھوڑی سی بیوی بن گئی تم پھر؟ وہ اس سے آخری حد تک جا کر کوئی بھی سوال کر لیتا تھا کیونکہ داریہ جانتی تھی ایسا کچھ نہیں ہونا، تبھی مذاق میں لے جاتی۔ دوستی میں جو سکون ہے وہ محبت میں نہیں ہے، مجھ سے تمہیں یا اس دنیا کے کسی انسان کو خالی پن کے سوا کچھ نہیں ملے گا عاقب۔ میرا اس زندگی گزارنے کا سبب عام لوگوں سے الگ ہے، میں عام لوگوں سے الگ ہی رہنا پسند کرتی ہوں۔ اچھا ہے کہ انیب کے بارے سوچو، وہ مجھ سے کروڑ درجے بہتر بھی ہے اور یقیناً کل کو تمہیں محبت سے بھری ہوئی بھی مل سکتی ہے۔ مجھے محبت کے علاوہ ہر بدنام اور نیک کام کرنا ہے۔ کل ملتی ہوں۔ بنا کوئی لفظی ہیر پھیر کیے وہ سادگی سے اپنی ذات کا خالی پن ہتھیلی کی طرح کھول کر رکھ گئی اور عاقب نہ اسے جواب دینے کے لائق رہا نہ روکنے کے، پر اس لڑکی کو جاتے دیکھ کر ایک حسرت بھری سانس ضرور کھینچی، یہ حسرت کہ کاش وہ اس کی ہوتی۔ 4 کے بجائے داران ماہر شاہ کو خانو اکبر تک پہنچنے میں 5 بج گئے، اور پھر جب وہ وادی سون کے اس مشہور ڈھابے کے پاس سے گزرا تو داران نے وہاں حاضری دینی ضروری سمجھی۔ وہ ڈھابا ایک 19 سالہ جوان کا تھا جو باپ کی وفات کے بعد اپنے پیروں پر خود کھڑا ہو کر اپنے بابا کا کام نہ صرف مہارت سے سنبھال چکا تھا بلکہ وادی سون سکیسر کا ماہر ڈھابے والا بھی کہلاتا۔ ناراض ہیں روٹھے خانو کو منانے کی کوشش شروع ہوئی۔ داران اس وقت بلیک جینز کے ہمراہ ڈارک براؤن سنگل ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، لابالی اور لاپرواہ سا خلیہ، مگر پھر بھی ہر ہاس و عام کی نظریں اس لمحہ اس دیو مالائی حسن کے مالک پر جمی تھیں۔ زما جان ہم روٹھی ہوئی ہے تم سے، خانو کے جواب پر وہ منہ بسوڑ گیا۔ اف، آپ کا جینڈر پرابلم ٹھیک کرتے کرتے ہی مروں گا۔ کوفت سے داران نے نظریں پھیری تو عثمان کو آتا دیکھے نرمی آنکھوں میں اتاری، جو خالص سبز کڑھائی لیے میز پر رکھتا خوش دلی سے قریب آ رکتا مسکرایا، ہم نان لاتا۔ دونوں کو دیکھتے خانو اکبر روٹھی محبوبہ کی طرح وہاں سے غائب ہوئے۔ کیسے ہو عثمان؟ داران نے اسے پاس بیٹھنے کا کہا تو عثمان فوری کرسی سنبھال گیا۔ بڑھیا ہوں لالا، آپ آ گئے تو میرے ڈھابے کے دن بھی پھر ہی جانے، 10 ماہ انتظار کرتا ہوں۔ سچی جب آپ یہاں آتے ہو تو میرا رزق دگنا ہو جاتا ہے، گاہکوں کا رش لگ جاتا۔ آپ کی موجودگی مبارک جو ہے، کاش آپ کو کہہ سکتا کہ سارا سال آیا کریں۔ عثمان کی انسیت کے آگے داران پل بھر لاجواب ہوا، ایسا نہیں کہتے عثمان، میں کوئی برکت نہیں لاتا یہاں۔
یہ بس اتفاق ہے، تمہاری محنت کا ثمر ہی شاید ان 2 ماہ پکتا ہو۔ کسی انسان کو اپنی جیت کا سبب کبھی مت سمجھنا، اللہ کے سوا رزق نہ کوئی کم کر سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے۔ ماں ٹھیک ہے؟ تمہاری اپنی بات سمجھانے کے فوری بعد داران نے سوال کیا، جس پر وہ فوری مسکرا دیا، پر اس کی نظر داران کے بہت مہنگے فون پر تھی۔ ایسا فون تو شاید عثمان نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا ہو، جبکہ داران اس کی تشنہ نظروں کا رخ فوری سمجھ گیا۔ تمہیں پسند آیا فون؟ داران کے سوال پر وہ گھبرا گیا، فوری نفی میں سر ہلایا۔ جی بہت اچھا ہے، اللہ آپ کو نصیب کرے لالا۔ عثمان نے فوری رشک سے بھری نظریں ہٹائیں۔ یہ تمہارا ہے، اس سے شارٹس اور ویڈیو بنا کر اپنے کوکنگ یوٹیوب چینل پر ڈالو گے تو ویوز بڑھیں گے۔ کیمرے کا رزلٹ بہت کمال ہے۔ تمہارے لیے ہانو اکبر آج ہی نئی سم نکلوا دیں گے، بس مجھے میری سم لینے دو اس میں سے، کیونکہ اہم نمبرز اور رابطے موجود ہیں۔ تاران نے مسکرا کر کہا اور فون سے سم نکالی، اور جب فون عثمان کی طرف سرکایا تو اس کی آنکھیں نم تھیں۔ لالا میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں نہیں لے سکتا یہ۔ عثمان کی نم آنکھیں مشکوری سے بھری تھیں۔ میرا یوٹیوب چینل نہیں ہے یار، ہوتا تو شاید یہ فون میرے کام آ جاتا۔ جب تم بہت بڑے یوٹیوبر بن جاؤ گے تو مجھے 1-2 دن فری کا کھانا کھلا دینا، بس اتنی ہی قیمت ہے اس چیز کی۔ تم بھی خوش، میں بھی خوش۔ تاران نے جس خوبصورتی سے عثمان کو ہنسایا، وہ منظر دیکھ کر ہانو اکبر کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ جبکہ فون کو عثمان نے جب تھاما تو اس کا دل ہمک اٹھا۔ لالا آپ ابھی بھی فری کھا سکتے ہیں، قسم سے اف بھی نہ کروں گا، اس کا دل وسیع ہے۔ تبھی تو داران کو خوشی ملی تھی عثمان کے خوش ہونے پر۔ ابھی تم پر بہت فرض ہیں، ابھی تمہیں مشکل سے 2-4 کرنا ٹھیک نہیں۔ ویسے بھی اس فون پر تمہارا حق مجھ سے زیادہ تھا، تبھی یہ حقدار تک پہنچ گیا۔ اب جاؤ شاباش، اور ہاں اسپیشل اچار بھیجو تاکہ سبز کڑھائی کا مزہ دوبالا ہو۔ داران نے اس کی خوشی فرمائش کر کے بڑھائی، جبکہ عثمان کا بس نہ چلا اپنی پلکیں تک بچھاتے فون کو حفاظت سے سینے لگاتا وہ خوشی خوشی اٹھ کر گیا تو ہانو کی نم آنکھیں دیکھ کر داران نے اپنا سر تھاما۔ ایک تو میری زندگی میں جذباتی ملکاؤں کی کمی نہیں ہے ماشاء اللہ سے۔ داران کی کوفت پر وہ جو کچھ دیر پہلے روٹھے تھے فدا و قربان ہو گئے، اپنی جگہ بیٹھے۔ زما جگر پارم، آپ کی سادگی پر قربان جائے ہم۔ ہانو اکبر سے کچھ کہنا دوبر تھا، جذبات بہت تھے پر الفاظ ندارت۔ شکریہ، اب کچھ کھا لیں ہانو لالا۔ وہ ایسے شکریاؤں سے کوفت کھاتا، تبھی تو ہانو اکبر فوری بھیگی آنکھیں رگڑتے اس نروٹھے کو دیکھ کر جی اٹھتے ہنس پڑے۔ داریہ پہلے ہاسپٹل گئی، وہاں مس آیتن جو اس کی پرسنل پیشنٹ کے ساتھ اچھی دوست بھی تھی، انہی کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ وہ داریہ کو دیکھتے ہی مسکرانے لگی، اور بس یہی لمحے تھے جب داریہ اپنے ارد گرد حاوی گھٹن کم محسوس کرتی۔ 7 بجے وہ ہلکا پھلکا ڈنر انہی کے ساتھ کیے شوٹ کے لیے روانہ ہوئی۔ کسی مقبول شیمپو کا شوٹ تھا اور داریہ نے اسے لیا کیونکہ ڈائریکٹر اس کی اچھی دوست تھی۔ وہاں سے داریہ کو فری ہونے میں 10 بج گئے۔ وہ واپس گھر آئی تو دونوں گھر کے باشندے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ داریہ نے پہلے روم میں جا کر فریش ہوئی، چینج کیا، پھر نیچے کچن میں کافی بنانے کی نیت سے آئی۔ لیکن اس کی عادت تھی وہ سونے سے پہلے لالا اور ماموں کو ان کے رومز میں جا کر سویا دیکھ کر تسلی کرتی۔ آیات تو واقعی سو چکا تھا کیونکہ اس کی روٹین ٹف تھی، کالج کے بعد مصروف اکیڈمی جاتے اور وہاں بھی سر الگ کھپانا پڑتا، اور کچھ ماول شاہ کسر پوری کر ہی چکی تھی۔ داریہ نے آیت الکرسی پڑھ کر لالا پر پھونکی اور اسی احتیاط سے کمرے سے نکلی، جبکہ جیسے ہی حمین کے روم کا دروازہ کھولا وہ جو کروٹ پر لیٹے نہ سو پانے پر کسی غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے ہوئے تھا فوری آنکھیں موند گیا۔ داریہ رشتے کا پوچھنا چاہتی تھی پر ماموں کی نیند توڑنا اسے کبھی پسند نہ تھی۔ وہ ان کے پاس آئی اور جھک کر ان کی پیشانی پر سے بال ہٹاتے پیار کیا، کیونکہ وہ سچ میں داریہ کے لیے ماں سے کم نہ تھا۔ اور پھر حمین نے لاڈلی کی آنکھوں میں ایسی دھول جھونکی کہ وہ مطمئن اور مسرور سی پاس سے اٹھ کر اسے خاموشی سے کمرے سے چلی گئی۔ حمین گہرا سانس ہی کھینچتا رہ گیا۔ داران کو ویسے تو ڈنر تک لازماً پہنچنا تھا، مگر وہ ہانو اکبر کے ساتھ شکار پر نکل گیا۔ تبھی وادی سون کے راج کمار کو شاہ حویلی پہنچنے میں رات کے 11 بج گئے۔ سب سو گئے سوائے مایا کے، کیونکہ وہ ایک بے سکون روح کی مالک جو تھی، اور کہیں نہ کہیں داران ماہر کا ہمیشہ دیر کرنا بھی اسی سبب ہوتا کہ وہ سب سے پہلے مایا سے ملنے کا طلبگار ہوتا۔ تازہ دم ہوئے وہ بلیک میں ملبوس اور سفید رنگت نیلی گریش آنکھوں کے سحر کے ہمراہ، اپنی پروکار شخصیت کے ہمراہ کسی کو بھی اپنا شیدائی کر سکتا تھا۔ سر اور داڑھی کے بال ذرا ذرا بھورا شیڈ دیتے جو اس کی شخصیت پر مزید پرکشش لگتا۔ وہ بلا شبہ وجاہت کا مالک تھا، لیکن اس سے بڑھ کر اس کے پاس ایک خوبصورت قیمتی دل کی موجودگی تھی۔ مس کیا مجھے؟ نرمی سے داران کے سر کے گھنے بھورے بالوں میں لامبی انگلیاں پھیرتی مایا موصوف کی نیلی آنکھوں کی جنبش پر اپنے ہی سوال پر مسکرائی، کیونکہ وہ مایا کی گود میں سر رکھے کاؤچ پر لیٹتا ہی تب تھا جب اسے وہ بہت مس کر چکا ہو۔ اگر میرے جواب سے آپ چہک اٹھیں گی تو مایا تو یس بہت کیا، لاجواب کرتا سنجیدگی سے اٹا جواب مایا نے اس کا ہم عمر ہونے کے باوجود کئی سالوں سے اسے زرشا عافیہ کی کمی ہونے نہ دی تھی۔
میں نے بھی بہت کیا، جب تم یہاں نہیں ہوتے مایا کو لگتا ہے اس کی ہم جولی، اس کی بچپن کی سہیلی کھو گئی۔ تمہاری ان گہری آنکھوں کے عقیدت بھرے رنگ بہت عزیز ہے مجھے داران۔ مایا کے لہجے میں ممتا اترتی دیکھتے وہ فوری سر اٹھاتا اٹھ بیٹھا، کیونکہ یوں وہ تبھی کہا کرتی جب بہت اداس ہوتی۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو کس لیے مایا؟ ہاتھ بڑھا کر مایا کی بھیگی آنکھیں دیکھتے ان سے بہتی نمی انگلیوں کی پوروں پہ سمیٹے پوچھتا۔ وہ پریشان تھا، اس لیے کہ اجازت لینی ہے مجھے، اب جانے دو داران۔ داران، اس حویلی سے تم اور ماول اب خود کو اچھے سے سنبھال سکتے ہو، مجھے جانے دو تاکہ میں بھی اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کا سوچ سکوں۔ یہ تقاضا جب بھی مایا کرتی داران ماہر کا چلتا دل رکنے لگتا۔ وہ یکدم روٹھا، آنکھوں کے گوشے گلابی پڑ گئے، نیلی آنکھوں میں حزن اتر آیا۔ سوچیں لیکن میرے پاس رہ کر مایا، میں تو خود چاہتا ہوں ان ہاتھوں سے آپ کو کسی بہترین کے سپرد کروں۔ کتنی بار بتاؤں کہ آپ ہمیشہ داران کے ساتھ زرشا کی پرچھائی کی مانند رہیں گی۔ جس دن آپ یہاں سے گئیں وہ دن میرا بھی اس حویلی میں آخری ہوگا۔ وہ داران کو تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی، پر عزیز جان کے لفظی طنز اب اس سے برداشت نہیں ہوتے تھے۔ تم کیوں جاؤ گے بلا؟ یہاں کے وارث ہو۔ داران، سمجھنے کی کوشش کرو میری جان، بہت سال بیت گئے، مجھے کسی کمی کا احساس نہیں ہوا، لیکن پھر بھی یہ میرا گھر تو نہیں۔ وہ اس کی طرف کے باوجود قائل کرتی۔ اس وقت داران کو اچھی نہ لگی، تبھی تو وہ سخت ناراضگی سے نظر پھیر گیا، جبکہ غصے، بے بسی اور ناراضگی میں اس نے اپنی دائیں ٹانگ ہلانی شروع کر دی۔ مایا گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑنے لگی، مگر وہ پاس سے اٹھ گیا۔ جہاں داران ہے وہیں مایا کا گھر ہے، آپ ہمیشہ بھول جاتی ہیں، آپ بھی ماں کی طرح مجھے چھوڑ جائیں گی تو میں کس کی گود میں سر رکھوں گا؟ کیا دادی جان کی؟ جہاں سر رکھتے ہی مجھے لگتا ہے دماغ میں کوئی ہلچل برپا ہو گئی ہو مایا، تب بھی چھوڑ جائیں گی مجھے؟ دوسری ماں ہے نا آپ میری، جتنا بڑا ہو جاؤں مجھے ماں تو چاہیے ہوگی نا، پھر بھی جانا ہے آپ کو؟ وہ ایسا بیہیو صرف تبھی کرتا تھا جب سچ میں اس سے جینا ممکن نہ رہے۔ مایا نے اس کی بازو پکڑتے پوری قوت سے اپنی طرف پلٹایا تو داران کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اپنی جگہ ہی دفن ہو گئی۔ کئی آنسو اس کی آنکھوں میں پھیل گئے۔ داران، بچے ہو کیا؟ میں تمہاری ماں آخری سانس تک رہوں گی، ایسی باتیں دوبارہ مت کرنا۔ کسی نے اس حویلی میں تمہاری ایسی آنکھیں دیکھ لی تو میری جان لے لے گا۔ پاگل کہیں کے، نہیں جاؤں گی کہیں، بھلے مجھے سب دھکے مار کر کیوں نہ نکالیں۔ یہاں آؤ بدتمیز۔ مایا نے اس کے توانا وجود کو حسارتے گلے لگاتے ساتھ ڈانٹا بھی، پر وہ مسکرا نہ پایا۔ اسے دکھ دیتا تھا مایا کے چھننے کا خیال بھی۔ وہ واحد تھی جس نے داران کی چیخیں، اس کا سسکنا، اس کا رونا اور اس کا تڑپنا دیکھ رکھا تھا۔ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتا مایا، انفیکٹ میں تو دعا کرتا ہوں آپ کے لیے کوئی گھر داماد ڈھونڈ لوں تاکہ آپ سچ میں ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہیں۔ مایا پلیز، اگر کسی نے آپ کو یہاں تنگ کیا ہے تو مجھے بتائیں، بولیں۔ وہ اتنا جذباتی کر حالہ کے لیے تھا تو مایا رشک کرتی اس لڑکی پر جو اس ہیرے جیسے دل میں قیام پاتی۔ نہیں داران، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، اور کہا بھی تو اب مایا کسی کی نہیں سنے گی، لیکن گھر داماد والا کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ مایا کا موڈ بہتر ہوا تو اس نے آخری شرارت بھری بات سے داران کے چہرے کے اڑے رنگ بھی واپس لائے۔ نو، اب بہت قیمتی ہیں، آپ سے ماں کی خوشبو آتی ہے مایا، ایسی خوشبو جو بابا سرکار سے بھی نہیں آتی، حالانہ کہ وہ جان جیسی تھی ان کے لیے۔ آپ کی مسکراہٹ میں ماں مسکراتی ہیں، میں کیسے چاہوں گا اس مسکراہٹ سے محروم ہونا؟ میرے ذہنی سکون کی بہت فکر رہتی ہے آپ کو، تو پلیز دوبارہ یہ ستم مت جائیے گا۔ اتنے مان سے وہ اسے معتبر کر گیا کہ مایا کچھ بول نہ سکی، بس اس کے سینے جا لگی جو ایک عافیت بھری پناہ تھی۔ اور مجھے بھی تم سے اس ماں جیسی بہن کی خوشبو آتی ہے، ایسی خوشبو جو ماول سے نہیں آتی، حالانہ کہ وہ زرشا اپیہ کی لاڈلی تھی۔ ہمیشہ خوش رہو، اللہ تمہاری زندگی سکون سے بھری رکھے۔ مایا کا بات بات پر جذباتی ہونا داران کو مسکرانے پر مجبور کرتا، ورنہ وہ مسکراتا نہیں تھا۔ خوشی کے موقع پر بس سنجیدگی ترک کرتا، لیکن یہ واحد مایا کبیر تھی جو اسے ہنسا بھی سکتی تھی اور رلا بھی۔ بہت سکون ہے میرے پاس، سکون مت مانگا کرے میرے لیے۔ ہمیشہ کی طرح وہ داران کے اعتراض پر ہنسی۔ تو پھر مایا کیا مانگے اپنے اس شیر سپوت کے لیے؟ آج مایا نے کچھ الگ جواب دیا۔ جو کہوں گا مانگیں گی؟ وہ سنجیدہ ہوا، دونوں بازو مایا کے کندھوں پر ٹکائے۔ آف کورس، مایا نے فوری حامی بھری۔ تبھی وہ مایا کے کان کی اور چکا، کچھ کہا تھا اس نے مایا کے کان میں، جسے سن کر وہ حیرت کا شکار ہنس پڑی۔ واٹ؟ کیا سچ میں؟ کیا وہ کوئی لڑکی ہے؟ مایا کے تجسس بھرے سوال پر داران حالانکہ خوش فہمی پر پھیکا زہریلا مسکرایا۔ وہ ایک کیفیت ہے، مجھے لڑکیوں میں دلچسپی نہیں، اب جانتی ہیں۔ اس سے خوبصورت جواب شاید ہی وہ دے پاتا۔ تو کیا لڑکوں میں ہے؟ مایا کو شرارت سوجی۔ استغفر اللہ مایا۔ وہ حفت سے گورا تو مایا کھلکھلا کر ہنس دی۔ دیکھو برہوردار، اس حویلی کا اگلا وارث تبھی آئے گا جب تم کسی لڑکی میں انٹرسٹ لوگے۔ مایا کی بات سنے وہ پلٹا، کیونکہ حالہ اس ٹاپک کو چھیڑ رہی تھی جو داران کی چڑ تھا۔ وارث کو یہاں آنے میں کوئی دلچسپی نہیں، وہ آسمان پر روح بن کر ہی خوش ہے، کیا کرے گا اس وحشی دنیا میں آ کر۔ خیر سونے جا رہا ہوں، باقی دماغ کل کھا لیجیے گا، شب بخیر۔ اپنا دامن اس کانٹے دار موضوع سے چھڑواتا وہ فوری میز کی سطح پر جھکے اپنا فون اٹھاتا، مایا کا سر چومتے فوری پاس سے گزرتا ہوا نکل گیا، اور وہ کتنی ہی دیر داران کو کسی لڑکی کے سنگ ہی امیجن کرتی مسکراتی رہی۔
جاری ہے۔ اگلی قسط میں جہانگیر چغتائی اور ضمن جلال خان بھی منظر عام پر آئیں گے، جبکہ مایا اور حمیم کی ملاقات بھی ہوگی۔ تو 5-6-7 تک انشاءاللہ آپ کو کہانی کا فلو سمجھ آنے لگے گا۔ یہ ناول بہت محنت اور پیار سے لکھ رہی ہوں، تو ساتویں پائیں تاران نے کیا دعا کروائی ہوگی یعنی گیس۔ تو نئے آنے والے جو ہیں وہ چینل لازمی سبسکرائب کریں، اور جو بنا سبسکرائب کے پڑھ کے جاتے ہیں وہ بھی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایپیسوڈ 4 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔